بچوں، آج ہم اردو ادب کے ایک مشہور شاعر مرزا اسد اللہ خان غالب کے بارے میں جانکاری حاصل کریں گے۔ مرزا اسد اللہ خان غالب اردو ادب کے ایک مشہور شاعر تھے۔ غالب 1797 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ ان کا پورا نام مرزا اسد اللہ خان تھا۔ نجم الدولہ اور دبیر الملک خطابات تھے۔ مرزا نوشہ کے لقب سے بھی مشہور تھے۔ تخلص پہلے اسد کرتے تھے، پھر غالب اختیار کیا۔ ان کے بزرگ مغل بادشاہوں کے آخری دور میں ایران سے ہندوستان آئے، یعنی ان کے آبا و اجداد جو تھے، باپ دادا جو تھے، وہ مغل بادشاہوں کے دور میں، ان کا آخری دور جب تھا مغل بادشاہوں کا، تو اس دور میں یہ ہندوستان سے آ کر ہندوستان میں آباد ہوئے۔ باپ اور چچا فوج میں ملازم تھے۔ ان کے باپ کا نام مرزا عبید اللہ تھا، جو فوج میں ملازم تھے۔ ان کی وفات کے بعد چچا مرزا نصر اللہ بیگ نے ان کی پرورش کی۔ جب ان کے والد کا انتقال ہو گیا تو ان کے چچا نے ان کی کفالت کی، ان کی پرورش کی، لیکن ان کا انتقال بھی غالب کے بچپن میں ہی ہوا، یعنی جس طرح باپ کا انتقال بچپن میں ہوا تو ان کا بھی انتقال، اس کے چچا کا انتقال بھی ہو گیا۔ ان وجوہ کی بنا پر ان کی تعلیم باقاعدہ طور نہ ہو سکی، یعنی اس وجہ سے یہ صحیح طریقے سے باقاعدہ طور پر تعلیم حاصل نہ کر سکے۔ غالب کی نانہال آگرہ میں تھی۔ غالب کے جو نانہال والے تھے، یعنی ماں کے جو ماں باپ تھے، وہ آگرہ میں رہتے تھے۔ لڑکپن کا زمانہ آگرہ ہی میں گزارا۔ غالب کی شادی 13 برس کی عمر میں دلی کے معزز خاندان میں ہوئی، یعنی ابھی وہ 13 ہی سال کے تھے، 13 ہی برس کے تھے۔ ان کی شادی دلی کے ایک معزز خاندان میں، عزت دار خاندان میں ان کی شادی ہوئی۔ شادی کے بعد غالب دلی آ گئے اور یہیں مستقل سکونت اختیار کی۔ اس کے بعد وہ دلی آ گئے آگرہ سے، اور مستقل طور پر یہاں ہی قیام کیا، یہاں ہی رہنے لگے۔ آخری عمر میں اگرچہ ان کی صحت بہت خراب رہتی تھی، لیکن طبیعت کی شوخی برقرار تھی۔ زندگی کے آخری ایام میں ان کی صحت زیادہ تر خراب ہی رہتی تھی، مگر ان کی طبیعت ویسی ہی تھی جیسی وہ جوانی میں تھی۔ مرزا اسد اللہ خان غالب اردو ادب کی ان ہستیوں میں سے ہیں جنہیں نظم اور نثر دونوں میں غیر معمولی امتیاز حاصل ہے۔ مرزا غالب جو ہیں اردو ادب میں یہ ان ہستیوں میں شامل ہیں، ان شخصیات میں شامل کیے جاتے ہیں جنہوں نے نظم اور نثر دونوں میں امتیاز حاصل کیا ہے۔ اردو میں نثر کی ابتدا میر امن سے ہوتی ہے۔ اردو ادب میں نثر کی ابتدا کس نے کیا؟ میر امن نے۔ لیکن نئی علمی نثر کی ابتدا کا صحرا غالب کے سر بنتا ہے۔ غالب نے اپنے خطوط میں علمی اور ادبی معاملات پر بہت ہی صاف اور رواں زبان میں اظہار خیال کیا ہے۔ غالب نے 1819 عیسوی کے آس پاس اردو میں خط لکھنا شروع کیے۔ کچھ ہی دنوں میں ان کے طرز تحریر کی دھوم مچ گئی، یعنی مشہور ہو گئی۔ ان کی جو تحریر تھی، طرز لکھنے کا جو طریقہ تھا، وہ مشہور ہو گیا، لوگوں میں عام ہو گیا، اور ان کے خطوں کے 2 مجموعے ان کی زندگی میں ہی شائع ہوئے۔ ان کی زندگی میں، ابھی وہ زندہ ہی تھے، تو ان کے خطوں کے 2 مجموعے شامل ہوئے۔ انہوں نے خطوں کو، یعنی مراسلہ کو مکالمہ بنا دیا تھا۔ ان کے خطوں کا یہ طریقہ تھا کہ انہوں نے خطوں کو مکالمہ سے مراسلہ بنا دیا۔ اس وقت سے لے کر آج تک غالب کے خطوط اردو نثر کے اعلیٰ شاہکاروں کی فہرست میں نمایاں مقام کے حامل ہیں۔ غالب نے ایک بار خط لکھا تھا کہ میں نے ایک نیا انداز تحریر ایجاد کیا ہے، یعنی میں نے ایک بار خط میں لکھا تھا کہ میں نے ایک نیا طریقہ، نیا انداز ہو گیا طریقہ، نیا انداز تحریر یعنی لکھنے کا طریقہ ایجاد کیا ہے، اور اردو مراسلہ ہو گیا خط کو مکالمہ کا مطلب ہو گیا آپس کی بات چیت بنا دیا ہے۔ تب سے یہ بات اردو کے اکثر نقادوں نے کی ہے۔ غالب نے بعض لوگوں نے اس سے یہ نتیجہ بھی نکالا ہے کہ غالب نے اپنے خطوں میں بالکل بول چال کی زبان لکھی ہے، لیکن یہ حقیقت میں اتنی سادہ نہیں ہے۔ یہ صحیح ہے کہ غالب نے پرانے زمانے کا طریقہ بڑی حد تک ترک کر دیا، یعنی چھوڑ دیا ہے، اور خطوں میں جو لمبے القاب اور لفاظی سے بھری ہوئی باتیں ہوتی تھیں، ان کو بہت کم اختیار کیا۔
لیکن ان کا اصل کمال یہ ہے کہ انہوں نے فارسی عربی الفاظ کو اپنے خطوں میں اس طرح برتا کہ زبان کی سطح بلند ہو گئی اور عبارت بھی بوجھل نہیں معلوم ہوتی۔ معلوم ہوتا ہے کہ کوئی بہت پڑھا لکھا لیکن ہنسمکھ شخص آپ سے بے تکلف باتیں کر رہا ہے۔ ہنسی مذاق کی باتیں بھی غالب کے خطوں کا اہم عنصر ہیں، لیکن جس طرح وہ ہنسی مذاق کی باتیں کرنے میں قادر ہیں، اسی طرح رنج، غصہ اور افسوس کا بھی اظہار کرنے میں قدرت رکھتے ہیں۔ کبھی کبھی وہ اپنے آپ ہی پر ہنستے یا غصہ کرتے ہیں، کبھی کبھی دوستوں سے ناراض ہوتے ہیں یا ان کو مناتے ہیں۔ غالب کے خط پڑھ کر آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے غالب کو دیکھ لیا۔ یہ خصوصیت کسی اور کے خطوں میں نہیں ملتی۔ غالب کے کلام میں زندگی اور کائنات کی بہت سی نازک اور باریک باتوں کی طرف اشارے ملتے ہیں۔ ان کے یہاں فکر کا پہلو زیادہ نمایاں ہے اور جذبات کا کم، تاہم ان کی شاعری منظوم فلسفہ نہیں ہے۔ یہ شاعری ایک خاص اور سوچنے والے ذہن کے مختلف تجربات کا اظہار کرتی ہے اور اس طرح ہمیں فکر و احساس کی نئی جہتوں سے آشنا کراتی ہے۔ زندگی کا کوئی مرحلہ ایسا نہ ہوگا جس پر ہم غالب کے کسی نہ کسی شعر کے ذریعے اظہار رائے نہ کر سکیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے یہاں جتنے شعر ضرب المثل ہو گئے ہیں، ان میں سب سے زیادہ شعر غالب کے ہیں۔ غالب نے اردو نثر و نظم میں ایک الگ راہ نکالی۔ انہوں نے نہ صرف اپنے دور کو متاثر کیا بلکہ آنے والی نسلیں بھی ان سے فیض حاصل کرتی رہیں گی۔